السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں سب سے پہلی قربانی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے پیش کی تھی۔ قابیل کی قربانی مسترد اور حابیل کی بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ پھر مسلمان جو قربانی کرتے ہیں یہ عمل حق تعالیٰ سے سچی محبت رکھنے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تاریخی قربانی کی یادگار ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا اور انہوں نے اپنے لخت جگر سے اس بابت مشورہ کیا تو فرما بردار بیٹا فوراً ہی راہ حق میں قربان ہونے کو تیار ہو گیا۔ یہ دراصل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کڑا امتحان تھا جس میں وہ شیطان کی ہزار کوشش کے باوجود کامیاب ہوئے اور انہوں نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، مگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بجائے جنت کا مینڈا ان کے ہاتھوں قربان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بنانے کا اعلان کیا۔ یہ منظر چشم فلک نے پہلی بار دیکھا تھا کہ ایک شفیق بوڑھا باپ اپنے ہاتھوں نوخیز لخت جگر کو رب کی رضا کے لیے قربان کر رہا تھا اور بیٹا بھی اپنے پروردگار اللہ کے نام پر کٹنے کے لیے اپنی گردن پیش کر رہا تھا۔ باپ بیٹے کا یہ جذبہ ایثار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو زندہ رکھا۔ اب جانور ذبح کرنے کا مقصد تقوی، اطاعت و فرما برداری اور رب تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ قربانی کا دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ مقصد ہی نہ ہو یا کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ مقصد حاصل نہ کر سکیں تو ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک رائیگاں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، اسے تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ مائدہ میں حابیل اور قابیل کی قربانیوں کا ذکر ہے، اس میں یہی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔